چلو جی۔ آج کے اس مقدس کلام کے حوالے سے جو بات ہم سنیں گے اور جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، میں وہ بات آپ پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ خدا کے حضور سے آدم کو اولاد حاصل ہوئی، اور آدم جو تھا اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک کا نام قائن تھا اور دوسرے کا نام جو ہے وہ حابل تھا، اور دونوں نے اپنا ہدیہ لے جا کر کے خدا کی پاک حضوری میں پیش کیا ہے۔ اور وہ ہدیہ جو انہوں نے خدا کی پاک حضوری میں پیش کیا ہے، جیسا کہ ہم نے زبور نمبر 41 میں، کون سا زبور ہے؟ زبور نمبر 141 میں ہم نے پڑھا ہے کہ میری دعا ہوں تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا، یعنی خدا نے ہدیہ مانگا۔ یہ میں ایک مختصر سی آپ کو بات بتانے والا ہوں، اور اس میں چند منٹ لوں گا، اور آپ سب کو چاہیے یہ بات غور سے سنیں۔ اور اس میں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو یادگار کے طور پر ریکارڈ کرواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسروں تک بھی پھیلے جو ہم نے یہاں پر سنا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2 بھائی جنہوں نے خدا کے پاک کلام کے حوالے سے خدا کے پاس جا کر کے اپنی اپنی قربانی پیش کی ہے۔ جو قائن تھا وہ کسان تھا، کیا تھا؟ زمیندار تھا، گندم بوتا تھا، زمین میں ہل چلاتا تھا، اور وہاں سے وہ پیداوار حاصل کرتا تھا، اور اس نے وہ پیداوار حاصل کی، اس نے گندم حاصل کی، اور خدا کے پاس ہدیہ لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ اب اس میں بڑی بات ہے، سمجھنے والی بات۔ کیا کیا اس نے؟ جو مدھم سٹے تھے، جو کمزور سٹے تھے، اور جو مرے ہوئے دانوں والے سٹے تھے، ان کی بھری باندھ کر، یا جتنا بھی ہدیہ اس نے اکٹھا کیا وہ اکٹھا کر کے وہ خداوند کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ کام کر کے خدا کے حضور جا کے قربانی پیش کی۔ ہم نے زبور نمبر 141 میں پڑھا ہے کہ میری دعا ہوں تیرے حضور وچ پہنچے وانگ بخور دے جا، یعنی یہ قربانی جو ہے جو یہ پیش کرتے تھے، تو اس قربانی کو خدا کے حضور میں جلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے۔ اس کو قربان گاہ بنا کر کے اس کو سوختنی قربانی کے طور پر جلاتے تھے۔ اگر قربانی کا دھواں سیدھا آسمان کی طرف جا رہا ہے، سیدھا، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا خدا کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے قربانی جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے، اور خدا اس قربانی کو جو ہے اپنے حضور میں قبول کر کے ان کی دعا کو، اس کی دعا کو منظور کر رہا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ جب قائن نے اپنی قربانی خدا کی پاک حضوری میں جلانے کے لیے اس کو آگ پر رکھا، تو وہ سارا دھواں اس کے منہ پر آ کر پڑا۔ کوئی ادھر پھیل گیا، کوئی ادھر پھیل گیا، کوئی ادھر پھیل گیا، اور اس طرح سے اس کی قربانی منظور نہیں ہوئی۔ اب جب حابل اپنی قربانی لے کر گیا اور اس نے اپنی قربانی کو خدا کی پاک حضوری میں پیش کیا،
اور جب اس کا دھواں جو تھا خداوند کو پسند آیا، کیونکہ اس نے اپنے گلے سے سب سے اچھا، سب سے موٹا اور سب سے بہترین جو برا ہے وہ خدا کی پاک حضوری میں اس نے جو ہے وہ پیش کیا، اور خدا نے اس کو قبول کیا۔ اور جب اس کی قربانی قبول ہوئی، اب قائن کیا کر رہا ہے؟ قائن نے کہا میری قربانی خدا نے کیوں قبول نہیں کی ہے؟ اس نے اس کی حابل کی قربانی قبول کر لی ہے، میری قربانی جو ہے وہ اس نے قبول ہی نہیں کی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیتا ہے اور اس کو کھیت میں بلا کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ اور اب جو حابل ہے، اب حابل کو خداوند یسوع مسیح کے جو ہے وہ ساتھ نمونہ ایک جو ہے وہ اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے اچھی قربانی پیش کی، اور لیکن اس کو جو نافرمان تھا اس نے اس کو قتل کرتا تھا۔ اب ہم دل کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو قائن تھا اس کا دل خدا سے دور تھا، اس کے دل میں بت پرستی تھی، اس کے دل میں شیطان کی فرما برداری تھی۔ جس طرح ہوا کو آ کر شیطان نے ورگلایا، شیطان نے ہوا کو پھسلایا اور بلایا اور ہوا نے گناہ کیا، اسی طرح اس کے اندر شیطان سمایا ہوا تھا۔ یہ شیطان کی طرف زیادہ مبذول تھا، اس کی توجہ زیادہ مبذول تھی، یہ شیطان کی طرف اس کی غور زیادہ تھی، یہ شیطان کی فرما برداری کرتا تھا، اور خدا کی فرما برداری تو اس نے کی ہی نہیں، بس عارضی طور پر اس کے سامنے لے جا کر کے آپ پیش کر دی قربانی کے میں نے پیش کر دی، اور پھر یہ نہیں سوچا کہ اب میں معافی مانگ لوں، چلو غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگ لوں خدا سے، اور معافی مانگ کر کے میں خدا کی پاک حضوری سے پھر سے نجات حاصل کر لوں، بلکہ اپنی ڈٹائی پر اڑا رہا، اپنی بت پرستی پر اڑا رہا اور شیطان کی فرما برداری میں لگا رہا، اور اس طرح سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے گناہ پر گناہ کر لیا۔ آج بھی ہمارے درمیان یہی ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں جب میں دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، یا میں آنکھیں بند کر کے دعا کرتا ہوں، یا میں جو ہے لفظوں کو ادا کر کے دعا کرتا ہوں، لیکن میں اپنی دل کی آنکھوں کو کھول کر دیکھتا ہوں کہ میری دعا خداوند کے حضور میں کس قدر بلند ہو رہی ہے۔ میں صرف دعا برائے دعا نہیں کرتا، میں یہ آپ کو تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں، لفظوں سے دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہوں، سجدے میں جا کر کے دعا کرتا ہوں، انجیل مقدس کو پڑھ کر کے دعا کرتا ہوں، لیکن اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری دعا خداوند سن رہا ہے، کہ یا میں صرف لفظوں کے ساتھ اس کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ ہمیں خالص نیت کی ضرورت ہے۔ جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے؟ سانپ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس وقت آپ یاد کر لیجئے کہ آپ کی زندگی میں فالٹ موجود ہے، اور وہی فالٹ موجود ہے جو آدم اور حوا میں موجود ہے۔ آج اگر آپ کو خواب میں سانپ آ کر بار بار تنگ کرتا ہے، یا سانپ جو ہے بار بار آپ کو نظر آتا ہے،
یا سانپ جو ہے بار بار آ کر کے آپ کو کسی نہ کوئی خواب دکھاتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے، خواب میں گمراہ کرتا ہے، آپ کو خیال میں گمراہ کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے جب اس نے آدم اور حوا کو جا کر کے خدا کی نافرمانی کروائی تھی۔ یہ مجھ سے خدا کی نافرمانی کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور خدا نے سلیمان کی سلطنت چھین لی، اس نے اس کی بادشاہی کو چھین لیا۔ اس نے کہا تو نے میری پرستش کرنی ہے، میرے سوا کسی معبود کی پرستش نہیں کرنی۔ جس دن تو گیا اور تو نے ان کی پرستش کی، غیر قوموں کی، جو پہاڑوں پر دیوتاؤں کے بت بناتے ہیں، ان کے پاؤں پر شراب انڈیلتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں، اگر تو ان کی طرف گیا تو تو میرا بندہ نہیں رہا۔ اگر خدا کو نہیں پسند تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو ناپسند ہے اور جس کو وہ جلدی معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑی مشکل سے معاف ہوتا ہے۔ تب معاف ہوتا ہے جب انسان شیطان کی فرما برداری کو چھوڑے اور خداوند کے پاس دوبارہ پھر لوٹے اور اپنے گناہ سے باز آئے اور پھر باز آ کر کے توبہ کرے اور توبہ کر کے خداوند کی فرما برداری میں چلنا شروع کریں، اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی آنکھ کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنی ضمیر کو پاک کریں اور اپنے ذہن کو پاک کریں، اپنے خیالات کو پاک کریں، اپنی محفل کو پاک کریں، اپنے بدن کے حصوں کو پاک کریں اور پانی سے اور روح سے پاک کریں اور کلام سے پاک کریں، اور پھر خداوند جو ہے یہ گناہ معاف کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جہاں جہاں یہ گناہ کیا، جب سلیمان گیا وہاں جا کر کے ان دیوتاؤں کی الگ پوجا کی، ان کے مندروں میں الگ ان کی پوجا کی، تو خدا نے کہا اب تیری سلطنت تیرے پاس نہیں رہے گی، تیرے باپ کی خاطر، داؤد کی خاطر جو بزرگ تھا اور جو نبی تھا، میں برکت تیرے ساتھ رہنے دیتا ہوں، لیکن بادشاہی تیرے پاس نہیں رہے گی۔ اس لیے خدا کو یہ گناہ ہرگز پسند نہیں۔ میں آپ سب کو خوشخبری کا یہ میسج آج ڈلیور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر قائن کے دل میں شیطان نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ اس طرح سے بددیانتی سے قربانی خدا کے حضور پیش نہ کرتا، کیونکہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں خدا کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ڈال کر رکھتا ہے کہ خدا تیرے لیے یہ نہیں کر رہا، وہ تیری دعا کو نہیں سن رہا، کیا اس کو یاد نہیں ہے کہ تو اس کا بندہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ طرح طرح سے کسی نہ کسی طرح سے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بیدار رہو اور ہوشیار رہو اور خداوند کے پاک حضوری میں اپنے آپ کو پاک کرو اور توبہ کر کے ہر ایک کو اپنی ضمیر کا پتہ ہے کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ عدالت میں یہ گناہ بڑا گناہ ہے جو لایا جائے گا۔ خداوند کہتا ہے میں تیرے گھر گیا تو نے مجھے قبول نہ کیا۔ خداوند کہتا ہے میں تیرے پاس آیا اور میں نے تجھے حکم دیے، تو نے میرے کسی حکم پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا۔ تو وہاں لکھا ہے لوگ کہیں گے ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، تو وہ کہے گا میں تم کو جانتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ بعض ایسے بھی ہیں جو خداوند کے نام پر پوجا کسی اور کی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خالص پوجا کرنی ہے، اپنے خداوند کی صرف پوجا کرنی ہے، کیونکہ 10 حکموں میں یہ لکھا ہے، بڑا حکم ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے جو ہے اس کو پیار کر اور اس کے ساتھ جو ہے محبت کر۔ تو خداوند کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ آپ کے گھر کو دیکھو اس نے کیسی رونق لگائی، وہ اور زیادہ چار چاند لگا دی۔ تو خداوند ہم کو برکت دیں اور جو ہے اس موضوع پر جو ہے توبہ کے موضوع پر، پاکیزگی کے موضوع پر، پاک ہونے کے موضوع پر اور شیطان سے ہوشیار رہنے کے موضوع پر اپنے آپ کو جو ہے ہمیں مضبوط رکھنا ہے
اور اس کی باتوں میں نہیں آنا، اور نہ اس کے وسوسوں میں اور نہ اس کے خیالوں میں آنا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک روح کی طرح کام کرتا ہے، بدروح ہے اور روح کی طرح کام کرتا ہے، وہ ذہن میں خیال ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ہوشیار رہنا ہے اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خداوند کے لیے آپ مخصوص ہوں، نہ کہ شیطان کا کوئی حصہ آپ کی زندگی میں ہو، بلکہ خداوند کا سارا حصہ ہو اور ہم خداوند کے لوگ ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہالے